انسان بنانے کے لیے، اچھا بنانے کے لیے، عمدہ انسان بنانے کے لیے تشریف لائے، وہ تربیت کرتے رہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، آخری نبی ہیں۔ انہوں نے انسان کو اخلاق کی بلندیوں تک پہنچانا ہے، لذا اس کے لیے انہیں ایسی کتاب دی گئی، ان کے قلب مبارک پر نازل کی گئی، جس کتاب نے قیامت تک رہنا ہے، جس کا نام قرآن مجید بھی ہے، قرآن کریم بھی ہے۔ یہ دونوں لفظ خود قرآن مجید میں موجود ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید کے عبارات اور اس کے مطالب میں کوئی شخص یعنی کجی ٹیڑھا پن کا اظہار نہ کرے، گڑبڑ نہ کرے، اس سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے 12 امام بھیجے ہیں، جنہوں نے تا قیام قائم ان کی حفاظت کرنی ہے، تاکہ قرآن مجید میں رد و بدل بھی نہ ہو سکے، تغیر بھی نہ ہو سکے، اور جو معانی میں تعریف کرتے ہیں، معانی میں کجی ٹیڑھا پن اعوجاج پیدا کرتے ہیں، ان کو بھی جواب دیا جا سکے، سمجھایا جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب انسان کو انسان بنانا ہے تو کچھ اعمال کا حکم دیا ہے، تاکہ اس عمل کے ذریعے اس کی تربیت ہو۔ وہ عمل بھی بہت زیادہ نہیں ہے، فروع دین 8 ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں سے پہلا عمل جو حکم اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ نماز کا حکم تھا۔ تو نماز جب انسان پڑھتا ہے تو نماز میں کبھی وہ بالکل سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، کبھی وہ رکوع کی حالت میں چلا جاتا ہے، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، پھر وہ کھڑا ہو جاتا ہے، پھر سجدے کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ سجدے کی حالت میں چلا جانا یہ نماز کی معراج ہے۔ اسی واسطے کہا گیا الصلاۃ معراج المومن۔ یہ معراج کس وقت بنتی ہے؟ جب ہم سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، اس وقت سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو اصل نماز یہ ہے کہ آدمی جب نماز پڑھ رہا ہو تو ایسی صورت میں وہ سمجھتا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو کبھی تو وہ کہتا ہے اللہ اکبر، سب سے بڑا اللہ ہے، کبھی وہ کہتا ہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، میں اس اپنے رب عظیم کی پاکیزگی بیان کر رہا ہوں اور اس کی حمد۔ جب سجدہ کی حالت میں جاتا ہے تو اس وقت وہ یہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، بلند ترین اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بھی کر رہا ہوں اور حمد بھی۔ تو جب اس کو سمجھے گا اور دن میں کم از کم 17 رکعات میں یہ کلمات کہے گا، پھر مستحبات پڑھے گا دن رات میں تو 51 رکعات میں یہی کلمات کہے گا، تو یہ کلمات اس کے ذہن میں ایسے جاگزی ہو جائیں گے، جب بھی کوئی کام کرنا چاہے گا اس کا دل غلطیوں سے، گناہوں سے نفرت کرے گا، اچھائیوں کے لیے اس کا دل چاہے گا، اس کا دل چاہے گا کہ میں جلدی جلدی یہ اچھائی کروں، ایسا نہ ہو کہ میرے ہاتھ سے رہ جائے اور میں نہ کر سکوں۔ لیکن اصل ہوتا ہے کہ سمجھ کر پڑھے، سوچ سمجھ کر پڑھے، مطلب کو بھی سمجھتا ہو، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے۔ ایسا نہ ہو کہ رٹی رٹائی نماز ہے، روٹین کے مطابق پڑھ لے، منٹوں سیکنڈوں میں نماز جو ہے اس کی ختم ہو جائے، گویا وہ 1 منٹ بھی 1 رکعت پر نہ لگائے۔ تو یہ ایسی نماز ہے جس کو دیکھ کر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ نماز نہیں ہے، بلکہ یہ مرغ کا دانے چننا ہے زمین سے، جیسے بار بار اپنی چونچ مارتا ہے، دانہ چنتا ہے، تو اس طرح ہے۔ اور پھر حضرت نے خود نماز پڑھ کر دکھائی۔ نماز کے بارے میں تو ہزاروں روایات ہیں، لیکن پڑھ کر اول سے لے کر آخر تک دکھانا یہ صرف ایک ہی روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے
نماز باقاعدہ پڑھ کر دکھائے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، خشوع و خضوع۔ اب دیکھیے جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اگر واقعاً ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی قوت اللہ ہے، سب سے بڑی طاقت اللہ ہے، ہم تو اس کے معاملے میں کچھ بھی نہیں۔ انبیاء اولیاء اس کے مقابلے میں کہتے ہیں ہم تو عبد ہیں، غلام ہیں، نوکر ہیں، بیچارے ہیں، ہم کیا چیز ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں۔ تو جب وہ انسان تصور کرے گا نماز کا کہ کتنے بڑے ذات، کتنی بڑی شخصیت، کتنے بڑے خدا کے سامنے ہم کھڑے ہوئے ہیں، جس نے مجھے پیدا بھی کیا ہے، ہر چیز پر اس کو قدرت ہے، چاہے تو اسی وقت ہی مجھے ختم کر دے، چاہے تو فلاں عضو لے لے، چاہے کوئی اور چیز مجھ سے لے لے، تو ظاہر ہے کہ جب وہ دیکھے گا میں تو بالکل بیچارہ ہوں، میں تو بالکل فقیر ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ ہے۔ اگر میرے پاس کچھ ہے تو اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ جب چاہے لے بھی سکتا ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے جیسے کوئی صاحب انسانوں میں سے ہمیں کوئی چیز دے، بعد میں لینا چاہے تو ہم کہتے ہیں جی نہیں ابھی نہیں دیتے، وہاں تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نہیں دیتے۔ وہ تو اگر یہ تصور کر کے نماز پڑھتا ہے تو اسے پھر یہ احساس ہوگا کہ میں کیا، اور جس اللہ کے سامنے میں کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہوں وہ کیا۔ لیکن سمجھ کر پڑھے، آرام سے پڑھے، سوچ سمجھ کر۔ جب نماز پڑھ رہا ہو تو معانی کی طرف توجہ ہو، مطالب کی طرف توجہ ہو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک مومن عرض کرتا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں تو طرح طرح کے خیالات ہمارے ذہن میں آئے، کبھی کہیں پہنچے ہوتے ہیں، کبھی کہیں پہنچے ہوتے ہیں، تو سارے کے سارے خیالات ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب یہ خیالات ذہن میں ہوتے ہیں تو پھر نماز تو اس طرح کی نہیں ہوتی۔ فرمایا آپ اس کے ترجمے کی طرف نظر رکھیں، اپنی توجہ ترجمے کی طرف رکھیں۔ نماز جب پڑھ رہے ہیں تو ترجمے کی طرف جب توجہ رکھیں گے تو اس طرف آپ کی توجہ نہیں ہو سکے گی۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بیان کیا تھا کہ علامہ حلی صاحب چلے گئے مشہد مقدس، 6-7 مہینے ان کو لگے۔ ان کے بیٹے نے، وہ بھی فخر المحققین تھے، 12 سال کی عمر میں مجتہد بن گئے تھے۔ اور علامہ حلی وہ شخص ہیں کہ پوری صنف علماء میں زرارہ سے لے کر اس وقت تک جتنے علماء ہیں مجتہدین، کسی کو علامہ نہیں کہا گیا سوائے اس کے، کیونکہ اس کا علم ہر وقت نیا نیا موجود تھا۔ ایک کتاب لکھتے تھے، دوسری کتاب میں کہتے فلاں کتاب میں نے یہ جو لکھا ہے اس پر یہ اشکال، یہ اشکال، یہ اشکال۔ وہ تمام کتابیں ان کی اس طرح ہیں، یعنی 24 گھنٹے مسلسل ان کا اجتہاد جو ہے وہ جاری رہتا تھا۔ تو 12 سال کا لڑکا ان کا مجتہد ہے، فخر المحققین۔ وہ نماز پڑھنی اس نے پیچھے چھوڑ دی۔ تو جب نماز پڑھنی چھوڑ دی تو ایسی صورت میں وہ انہوں نے اپنی بیگم سے بھی کہا بیٹا نہیں پڑھتا، اپنے اس سے کہا، اپنی والدہ سے کہا آپ کا پوتا نہیں پڑھتا۔ تو انہوں نے کہا جی اپنی زیارت کرنے کے لیے گیا ہے، خود ثواب کمایا ہے، اتنی مدت طالب علم کو نہیں پڑھایا۔ اصل جو واقعہ میں بیان کرنا چاہتا تھا وہ سید مرتضیٰ علم الہدا کا، کہ ان کے بھائی نے ان کے پیچھے نماز پڑھنی چھوڑ دی۔ تو ماں نے پوچھا کیا ہو گیا ہے، بھائی آپ کا بڑا ہے، مجتہد اعظم ہے، اس کے پیچھے۔ کہا کہ یہ اس میں در حقیقت جب رکوع میں تھا تو اس وقت یہ خون میں غوطے لگا رہا تھا۔ تو خیر وہ حیران ہوئے، پوچھا، کہنے لگا ہاں اچانک میرے ذہن میں خون کے، عورت کے خون کا ایک مسئلہ ذہن میں آ گیا ہے، ایک سیکنڈ کے لیے میں نے جھٹک دیا ہے، پھر اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ تو ظاہر ہے کہ وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ کس وجہ سے یہ ہوا ہے۔ اور شیخ سید رضی جو ناظر بلاغہ کے جامع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں خون میں غوطہ لگا رہا تھا۔ تو نماز پوری توجہ سے پڑھے، انکسار کے ساتھ پڑھے، اس وقت توجہ، حتیٰ کہ اب یہ مسائل ایسے ہیں کہ ہم بعض اوقات ان چیزوں پر قدرت نہیں رکھتے، بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ اصل یہی ہے کہ جب نماز پڑھ رہا ہو آدمی اللہ کی طرف اس قدر متوجہ ہو کہ اپنے آپ کو بھول جائے کہ میں بھی کوئی چیز ہوں۔ لیکن یہ تو ظاہر ہے کہ یہ مولا کائنات اور اس طرح کی شخصیت ہے، لیکن مومنین میں بھی ایسے ہیں کہ جو اس طرح خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان کا درجہ جو ہے بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو نماز سوچ سمجھ کر پڑھے تو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، 11ویں پارے کی پہلی آیت ہے، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب۔ آپ کتاب سے آپ پر جو آیتیں نازل ہو رہی ہیں اس کو پڑھ کر سنائیں لوگوں کو۔ اس میں یہ کہا گیا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں، کیونکہ نماز
برائیوں سے روکتی ہے۔ جب نماز میں جگہ جگہ اللہ کی ربوبیت کا تذکرہ ہوتا ہے، جب نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ وہ راستہ دکھا جن پر انعام ہے، جب نماز میں اللہ کی عظمت کا ہم تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے اعلیٰ ہونے کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور واقعاً ہماری توجہ اللہ اور نماز کی طرف ہو، تو پھر انسان بعد میں نماز پڑھنے کے بعد فوراً گناہ نہیں کرتا، بلکہ نماز بریک ہو جاتی ہے جو اس کو ان تمام چیزوں سے بچاتی ہے۔ تو گویا کہ ہمارے جتنے اعمال بھی ہیں یہ در حقیقت ہمیں ان برائیوں سے محفوظ کرتے ہیں۔ روزہ جب ہم رکھتے ہیں، ماہ رمضان میں روزہ رکھنا واجب ہے، ویسے مستحب ہے کہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ، درمیانی اور آخری کو روزہ رکھے۔ 3 روزے رکھے گا تو یہ سمجھے کہ میں نے پورا مہینہ روزہ رکھا ہے، شریعت کہتی ہے ثواب ہوگا۔ ویسے بھی ایک نیکی کا 10 گنا تو ثواب ہوتا ہی ہے، خلوص بڑھتا جائے تو 70 گنا بھی ہو سکتا ہے۔ تو گویا کہ یہ روزہ کیا کرتا ہے، یہ انسان کے دل کو روشن کر دیتا ہے۔ ہم جتنی خرابیاں بھی کرتے ہیں وہ دل کی تاریکی کی وجہ سے کرتے ہیں۔ جب ہمارا دل روشن ہو جائے گا پھر خرابیاں نہیں، اچھائیاں ہم کریں گے اس دل کی روشنی کی وجہ سے۔ تو اور ساتھ ہی زکوٰۃ بھی ہم دیتے ہیں، خمس دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ 11ویں پارے کی آیت ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ ان کے مال سے زکوٰۃ لے لیں تو تطہرہم، ان کا مال بھی پاک ہو جائے گا اور تیرا اور آپ خود لوگوں کا بھی تزکیہ ہو جائے گا۔ یعنی ایک تو مال پاک ہو جائے گا کہ غرباء و فقراء کا جتنا حق ہے وہ ہم نے ادا کر دیا ہے، اب باقی جو کچھ ہے وہ ہمارا اپنا ہے، تو مال صحیح ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا۔ اگر ہم نے زکوٰۃ نہ دی، خمس نہ دیا، تو ظاہر ہے کہ جس وقت ہم کوئی چیز کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کپڑا خرید کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، کسی کو غریب کی مدد کر رہے ہیں، تو گویا کچھ حصہ ہمارا اپنا ہے، کچھ غرباء و فقراء کا ہے، کوئی سادات کا ہے، تو ملا ملو کے ہم کر رہے ہیں، تو وہ ایسی صورت میں تو اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ اللہ تو عمل قبول کرتا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، پرہیزگار لوگوں کا اللہ عمل قبول کرتا ہے۔ جو لوگوں کا مال کھا کے بیٹھا ہو، اللہ اس کا عمل کیوں قبول کرے گا؟ تو یہ زکوٰۃ بھی ہم دیتے ہیں، خمس دیتے ہیں، مال بھی پاک ہو جاتا ہے، اور ہم خود بھی اس لحاظ سے پاک ہو جاتے ہیں کہ ہماری غذا پاک ہوگی، بچوں کو جو غذا کھلائیں گے وہ پاک ہوگی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ نماز پڑھتے لطف نہیں آتا، مزہ نہیں آتا، ایسا نہ ہو کہ دل بڑا خوش ہو کہ بڑا کام کر رہے ہیں۔ فرمایا اپنی غذا کو ٹھیک کرو، غذا ٹھیک ہو جائے گی، پھر لطف آنا بھی شروع ہو جائے گا، بڑا اچھا لگنا بھی گویا کہ شروع ہو جائے گا۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب، کوئی تکلیف ہوتی تھی، کوئی ہم و غم ہوتا تھا، فوراً نماز پڑھتے، کہتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کا لطف اتنا زیادہ ہوتا ہے، ہم و غم سارے کا سارا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ گویا انسان اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں دربار خداوندی میں کھڑا ہوا ہوں، خدا کے دربار میں کھڑا ہوا ہوں، التجا کر رہا ہوں براہ راست خداوند عالم کی بارگاہ میں، ایاک نعبد، کبھی میں کہتے ہوں اہدنا الصراط المستقیم، تو ظاہر ہے کہ التجا کر رہا ہوں، رب کی عبادت کر رہا ہوں، یہ تو ظاہر ہے کہ جیسے اس میں چلا جائے گا تو ہم و غم سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ کوئی میرا نہیں بگاڑ سکتا، اصل اللہ ہے۔ اللہ اگر مجھے کچھ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، وہ اگر نہ دینا چاہے تو مجھے دے نہیں سکتا کوئی۔ اللہ مجھے اگر صحت و سلامتی دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر نہ دینا چاہے دنیا کے سب ڈاکٹر جمع ہو جائیں تب بھی صحت و سلامتی انسان کے لیے نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ تمام فوائد جو ہیں وہ انہی سے انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ گناہوں سے آدمی دور ہو جاتا ہے، غلطیوں سے دور ہو جاتا ہے، خرابیوں سے دور ہو جاتا ہے، اخلاق کے رذیلہ ختم ہو جاتے ہیں، برے اخلاق ختم ہو جاتے ہیں، بدخلقی ختم ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، اچھے اخلاق جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہ در حقیقت اعمال جتنے بھی ہیں یہ ہمیں اچھا بنانے کے لیے ہیں، لیکن بشرطے کہ اس عمل کو عمل حقیقی سمجھ کر ہم کریں۔ روزہ رکھ کر غیبت شروع کر دیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گھر میں ایک عورت آئی،
وہ بیٹھی ہوئی ہے امہات المومنین کے ساتھ گلہ کر رہی ہے کسی کا، فرمایا اس کو کھانا دو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو روزے سے ہوں۔ کہا کہ ابھی ابھی مومن بھائی کا یا مومن بہن کا گوشت کھا رہی تھی تو۔ کہا مومن سے ابھی تو کھا رہی تھی تو۔ قرآن کہتا ہے کہ جب ہم غیبت کرتے ہیں تو مومن مردہ کا گوشت کھاتے ہیں نہ زندہ کا۔ تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ بھی یہی فرما رہے ہیں جو قرآن مجید سورہ حجرات 26ویں پارہ میں موجود ہے کہ غیبت کرنا اپنے مردہ مومن بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ اور پھر پوچھا گیا مردہ بھائی کا، مردہ ساتھی کا، مردہ دوست کا گناہ اپنے گویا کہ گوشت کھانا اچھا سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں ہمیں تو نفرت ہے کہ آپ غیبت کیوں کرتے ہو؟ غیبت کرنا جو ہے گناہ اس طرح کے جو ہے وہ گناہ ہے، لیکن یہ غیبت تو ہمارا من کھاتا کھا جائے، جب بھی بیٹھے غیبت، جب بھی بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ بیٹھے ہیں سوائے غیبت کے ملتے ہی کچھ نہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے کہتا رہتا ہے۔ میں کیسا ہوں اس کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا، میں کیا کر رہا ہوں اس کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا۔ تو یہ اعمال ہمیں بندہ بنانے کے لیے ہیں، انسان بنانے کے لیے ہیں، لیکن ہم صحیح عمل کریں، صرف روٹین نہ ہو کہ جلدی پڑھ کے فارغ ہو جائیں، نہ ترجمے کا پتہ، نہ مطلب کا پتہ، نہ مفہوم کا پتہ، نہ اس کے مدلول کا پتہ، کسی چیز کا پتہ نہ ہو۔ تو یہ در حقیقت ہے آدمی ایسا کہ لکہ لسانی ہے، زبان سے ہم اچھے کلمے کہہ رہے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اب انسان حریص بھی ہے، انسان طمع بھی رکھتا ہے، انسان لالچ بھی رکھتا ہے۔ جب کوئی تکلیف ہو تو فوراً چیخنا شروع کر دیتا ہے، ہائے 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 شروع ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا سر میں درد ہو، پیٹ میں درد ہو، پورے کمرے کو، پورے گھر کو سر پہ اٹھا لیتا ہے۔ اور اگر کوئی اچھی چیز مل جائے تو پھر وہ اچھی چیز کو یعنی اچھائیوں میں خرچ نہیں کرتا، خوش ہو جاتا ہے اور خود ہی کھا جاتا ہے یا ضائع کر دیتا ہے۔ اسی طریقے یہ خرابیاں انسان میں ہیں۔ یا اللہ انسان کو تو نے خود پیدا کیا ہے، جب پیدا کیا ہے تو طمع کی قوت کیوں رکھی ہے، خواہشات نفسانی کیوں رکھی ہے، فلاں چیزیں کیوں رکھی ہیں جن کی وجہ سے ہم خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان الانسان خلق ہلوعا واذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ یہ سب خرابی انسان میں کب تک ہیں؟ جب تک وہ اللہ کے سامنے نہیں جھکتا۔ الا المصلین، پکا نمازی جب بن جائے گا، سوچ سمجھ کر نماز پڑھے گا تو یہ خرابی خود بخود دور ہو جائیں گے۔ اس واسطے کہ وہ کہے گا طمع کرنا ہے تو اللہ سے کرو، باقی مجھے کیا دے سکتا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو میں کسی کے پاس چلا بھی جاؤں تو وہ مجھے کچھ بھی نہیں دے گا۔ جزا فضا کرنا ہے تو جزا فضا کرنے سے مصیبت تو ختم نہیں ہوتی، مصیبت تو تب ختم ہوگی جب اللہ چاہے گا۔ تو جب اچھی چیز مل رہی ہے پھر دوبارہ مل سکتی ہے اگر آگے چلاؤ، غرباء و فقراء کی مدد کرو، لوگوں کی مدد کرو، رشتہ داروں کی مدد کرو تو یہ شکریہ ہو جائے گا، اللہ اور زیادہ دے گا، اس سے علم، اس سے وہ چیز بڑھے گی۔ اور اگر اس چیز کو ضائع کر دو گے، اسی طرح روک لو گے، اچھائیوں پر صرف نہیں کرو گے تو وہ ختم ہو جائے گی۔ تو کون ان برائیوں سے بچ سکتا ہے؟ الا المصلین۔ کون مصلین؟ کبھی کبھی نماز نہیں، وہ فی اپنے صلاۃ میں ہمیشہ دائمون، ہمیشہ مستقل وہ نماز پڑھتے رہتے ہیں، کبھی ترک نہیں کرتے، ہمیشہ توجہ ان کی جو ہے وہ اس طرح ہوتی ہے۔ ایک اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے اموال میں باقاعدہ حق کے معلوم ہے، کس کے لیے؟ محروم کے لیے، یعنی جن لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے وہ خود جانتا ہے کہ میں نے اس کا حق دینا ہے، وہ ادا کرتا ہے۔ کچھ سائل آ جائے تو اس کو ادا کرتا ہے۔ یعنی دونوں کام، ایک الہی کام کہ انسان نماز پڑھے اور دائمی نماز پڑھے پوری توجہ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں الہی حکم کہ اللہ کے حکم پر ہم نے عمل کیا۔ ایک کام یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کو بھی ہم خدمت کریں، ان کی سائل کوئی ہو تب بھی اس کو دیں، محروم ہو تب اس کو دیں۔ اگر مجھے پتہ ہے کہ فلاں میرا مومن بھائی محروم ہے، اس کو ضرورت ہے، بیمار ہے، ہسپتال میں داخل ہے، میں جانتا ہوں اس کے پاس پیسے نہیں، اگر ہم انتظار کریں گے کہ وہ ہمیں آ کے کہے گا، ہمارے سامنے جھکے گا، دست سوال دراز کرے گا، تب جا کے ہم دیں گے، یاد رکھیں یہ علامت ہے اس بات کی کہ ہم مومن نہیں ہیں۔ مومن تبھی مومن بن سکتا ہے کہ جب پتہ ہو کہ وہ بیچارہ ضرورت مند ہے، خود جائے جا کے دے۔ نجف اشرف میں ہم ہوتے تھے، وہاں دیکھتے تھے کہ جب ہمارے زائرین آتے تھے پاکستان سے،
ان کی خواہش ہوتی تھی کہ یہ طالب علم ہماری دعوت کرے، اس نے دعوت نہیں کی، اچھا آدمی نہیں ہے، مگر نے اس کو چاہیے تھا ہم دور دراز کا سفر کر کے گئے۔ حالانکہ ہم جس وقت گئے تھے ہمارا شہریہ صرف 4 دینار ہوتا تھا، یعنی 80 روپے، شادی شدہ تھے، مکان بھی کرائے پر لیا ہوا تھا، البتہ ایک مکان میں مولانا غلام حسین صاحب اور ہم رہتے تھے، تو بجلی بھی پانی بھی سب کو ہم نے 80 روپے میں کرنا ہے، یعنی 60 کی دہائی میں۔ تو لوگوں کی خواہش ہوتی تھی، لیکن ایرانی کیا کرتے تھے، ایرانی باقاعدہ اپنے علاقہ کے طالب علم کو ملنے جاتے تھے، جب اس کے کمرے میں جاتے وہاں جا کے بیٹھتے تو ظاہر طالب علم پھر اپنی چائے وغیرہ بناتا، ان کے لیے چائے پلانا ضروری ہوتا ہے، اور کمرے کے ساتھ ہی چھوٹا سا باورچی خانہ ہوتا تھا، اس میں چائے وغیرہ بن سکتی تھی۔ وہ چائے جب بنانے لگتا تو اس کے تکیے کے نیچے پیسے رکھ دیتے تھے، کبھی ہاتھ میں نہیں دیتے تھے، تاکہ میں اس طرح دے رہا ہوں اور وہ نیچے ہاتھ آگے کرو گا، طالب علم دین پڑھنے والا، اور میں اس کا اپنا ہاتھ اوپر کروں، وہ تکیے کے نیچے رکھ کر چلے جاتے تھے۔ حتیٰ کہ جب کوئی بقرعید ہوتی یا عید الفطر ہوتی یا اور کوئی عید ہوتی، اگر کوئی مومن ملنے آتا کسی ایرانی کو تو اس کے تکیے کے نیچے رکھ دیتا تھا، وہ جب چائے پلا کے دیکھتا مہمان چلا گیا ہے، تکیے کے نیچے دیکھتا تو پیسے ہیں اس کے لیے، تو اس طرح وہ گویا کہ خدمت کرتے تھے۔ تو اصل تو یہ ہے کہ ضرورت مند کی خدمت بغیر پوچھے کہ کی جائے، یہ اصل ہے عبادت، اس کو کہتے ہیں خدمت۔ وفی اموالہم حق، حق ہے، معلوم ہے، سائل کے لیے بھی محروم کے لیے بھی۔ تو جس شخص کا مال یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال میرا نہیں، میرے ہاتھ میں امانت ہے، میں نے نمازیں بھی پڑھنی ہیں، عبادت بھی کرنی ہے، اور یہ مال دوسرے لوگوں کو بھی دینا ہے جو ضرورت مند ہیں، اگر اس طرح کا وہ کام کرتا ہے، جو اللہ کا کام کرے اللہ اس کا کام کرتا ہے، جو اللہ کو یاد رکھے اللہ کہتا ہے میں ہمیشہ تجھے بھی یاد رکھوں گا، فاذکرونی اذکرکم، جو اللہ کی مدد کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں بھی ہمیشہ تیری مدد کروں گا۔ یہ مدد کیا ہے؟ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا فرمان ہے، ان تنصر اللہ سے مراد یہ ہے اچھے بن جاؤ، نیک بن جاؤ، شریف بن جاؤ، عبادت گزار بن جاؤ، اس کو مدد کہا گیا کہ اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ہمیشہ مدد کرے۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا معہ، ہمارا یہ قاعدہ کلیہ ہے، 24ویں پارے کی آیت ہے سورہ مومن کی، ہم تمام رسولوں کے بھی مددگار ہیں، مدد کرتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ جو ان کے مومنین ہوتے ہیں ان کی بھی دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں، آخرت میں بھی مدد کرتے ہیں۔ خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی عبادت قبول فرما، اس مختصر سی عبادت کا ثواب کثیر عطا فرما۔ خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ تمام شرکاء کی حاجت روائی فرما، سب گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، سب کے رزق میں وسعت پیدا فرما، سب کی عزت عظمت میں اضافہ فرما۔